اکمل الاکملین اجمل الاجملین وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ أَجْمَعِينَ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمٍ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر کما کان حقه بازد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز و سعد پہ لاکھوں سلام آج جشن عید میلاد النبی ہے آج جشن عید میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے آ گیا ہے نور والا جس کا سارا نور ہے صدائیں درودوں کی آتی رہے گی صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جسے سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں خدا شاہد وہ لوگ قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز نال شوق اور محبت نال عقیدت نال جھوم جھوم کے امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہ جل جلالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ دی لا تعداد درود اللہ محدود حضور سرور سرورہ حامی بے کسا جناب احمد مجتبیٰ
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حبیب درود السلام عرض کرنے کے بعد جناب میرے عظیم بزرگوں اور نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی دی ببرکت محفل جس دا عنوان جشن عید میلاد النبی ہے، سب بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارا تمام مسلمان جو ہیں ان کا اس پر ایمان ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ہم محمد پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور ان کو آخری نبی مانتے ہیں۔ وہ آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی کثرت کے ساتھ تعریف کی جائے۔ اس سے پہلے کسی شخص کا بھی نام نہ تھا، کسی کا بھی نام نہ تھا۔ تو آپ کو معلوم ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد رکھا جاتا ہے، لیکن قربان جاؤں اس پروردگار خالق کائنات رب ذوالجلال سے جس نے آنا بعد میں ہے لیکن نام عرش اعلیٰ پر پہلے لکھا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی تک تخلیق نہیں ہوئی، لیکن آپ علماء کرام مفسرین لکھتے ہیں جس وقت حضرت آدم علیہ السلام مٹی کے درمیان ہے، مٹی اور پانی کے درمیان آپ کا خمیرہ مکمل کیا جا رہا ہے، تو اس وقت حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو آپ نے دیکھا تو عرش اعظم پر لکھا ہوا ہے، پہلے بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تمام آدم انسان کا باپ ہوں، لیکن پہلے رب ذوالجلال کا نام ہے اور درمیان کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، اور پہلے رب ذوالجلال کا نام ہے، پھر درمیان کے اندر محمد پاک کا نام ہے، پھر بعد کے اندر پھر رب ذوالجلال کا نام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو بتاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام بعد میں رکھا جاتا ہے جب وہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا نبی ایسا ہے اب آیا نہیں ہے لیکن ان کا نام عرش اعظم پر پہلے موجود ہے۔ وہ ہے محمد جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں۔ قربان جاؤں اس امام الانبیاء سرور کائنات، قربان جاؤں اس کے نام پر رب ذوالجلال سے جس کا نام بھی ایسا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، کثرت کے ساتھ تعریف کی جائے۔ تو ہم بیٹھے بھی یہاں اسی لیے ہیں کہ اس سرور کائنات نور مجسم کی تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے، آج لوگ کہتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں، آپ کو بھی معلوم یہ بات ہے، جب آپ کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور امام الانبیاء سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب پیدا ہوئے ہیں تو اور عام آدمی بشر کا پیدا ہونا یہ بالکل نہ گٹھیے لوگ ہیں، نہ گٹھیے لوگ کے قسم کے آدمی ہیں جو کہتے ہیں استغفار۔ ہم ان کے بارے میں کوئی اختلاف کی بات یا کوئی اس طرح کی بات نہیں کر رہے،
ہم تو میں طالب علم کی حیثیت سے اپنا سبق سنانے لگا ہوں، کوئی کسی پر تنقید یا کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں جو حق بات ہے، اور وہ حق بات ان کے دلوں کے اندر بیٹھ جائے اور میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو فرماتے ہیں جب کوئی عام آدمی پیدا ہوتا ہے تو امام الانبیاء سرور کائنات کے پیدا ہونے کے اتنا فرق ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو کہتے ہیں استغفار نعوذ باللہ، وہ ہماری طرح بشر ہے، لیکن تو پیدا ہوتا ہے، جب تو پیدا ہوتا ہے تو جاہل ہوتا ہے، تجھے کوئی پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ قربان جاؤں اور سرور کائنات نور مجسم شفیع اعظم والی کائنات سے جب آپ پیدا ہوئے تو آپ جب پیدا ہوتے ہی اس روئے زمین پر آپ سجدہ مبارک کیا۔ وہ امام الانبیاء جو ہمارے تمہارے نبی ہیں جب پیدا ہوئے تو سب کچھ جان رہے ہیں، تو پاک ہیں۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے تو حضرت آپ کے پیدا ہونے کے درمیان بھی فرق ہے۔ آپ کو ان باتوں کا میں بالکل سادیاں باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ آپ اس پنڈال کے جتنے بھی آدمی بیٹھے ہیں اور آپ آدمی جو ہیں یہ ان باتوں کو سمجھنے والے بھی ہیں، اور ان باتیں جو بھی میں بیان کر رہا ہوں ان باتوں سے آپ واقف بھی ہیں۔ جب آپ کا کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے تو جب پیدا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کی ماں کو پیٹ جو ہے، جب ایک ماں گزرتا ہے پر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، علماء کرام مفسرین اور جو ہمارے امام ہیں جس کے ہم مقلد ہیں، ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہمارا امام اور تمہارا امام کون ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ میرا اور تمہارا امام اعظم ابو حنیفہ ہے، جس کے ہم مقلد ہیں، جس کی فکر کے ساتھ ہم چلتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جو وضع حمل ہے کم سے کم جو ہے وہ 6 ماہ ہے، اور جو زیادہ سے زیادہ ہے وہ 2 سال ہیں، اور باقی جو ائمہ کرام ہیں، امام شافعی، امام زہری، جتنے بھی دیگر ہیں، کنوں کے نزدیک 3 سال ہے اور کنوں کے نزدیک 7 سال تک ہے۔ تو فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہونے لگتا ہے تو ماں کا جو ہے پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو قربان جاؤں اس امام الانبیاء سرور کائنات نور مجسم سے، کیونکہ میرا نبی ہر عیب سے پاک ہے۔ میرا نبی ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی پاک ہے۔ جب اس نے اپنا نام، اس کا نام پاک ہے ہر نقطے سے، کہتے ہیں پنجابی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کا، اور کہتے ہیں جس پر نقطہ آ جائے نا، نقطہ وہ عیب درقرار دیتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کا جو نام ہے وہ بھی عیب سے نقطے سے پاک ہے۔ لیکن قربان جاؤں اس رب ذوالجلال سے جس نے اپنے نبی پاک نور مجسم شفیع اعظم والی کائنات کا جب نام رکھا تو نام بھی نقطے سے پاک ہے، رکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب نبی پاک نور مجسم شفیع اعظم والی کائنات میرے بطن اثر کے اندر آئے تو آپ فرماتی ہیں نہ میرا پیٹ بڑھا اور مجھے معلوم بھی نہ ہوا، اس طرح معلوم ہوا جب میں نے اس کو جلا۔ فرماتی ہیں مجھ سے نور نکلا، جب نور نکلا آپ فرماتی ہیں، اور علماء کرام بھی فرماتے ہیں جب نور نکلا تو حضرت آمنہ کا جو حجرہ مبارک تھا وہ روشن نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں عرب سے لے کر عجم تک، اور مغرب سے لے کر مشرق تک، جنوب سے لے کر شمال تک، دنیا کائنات کا سارا ذرہ ذرہ نبی پاک کی آمد سے نور
اور متور ہو گیا، ہر طرف روشنی روشنی پھیل گئی۔ یہ ہے امام الانبیاء سرور کائنات اور آمنہ کے لال کی شان۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک نور مجسم کے ساتھ ادب اور احترام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کثرت کے ساتھ اور نبی پاک کی تعریف کثرت کے ساتھ بیان کرنے دی خاص توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت